نبی کے کہنے سے میں شہر چھوڑ کر آ گیا، اف تک نہیں کیا، کیونکہ میں گنہگار تھا، میں گناہ کرتا تھا۔ مگر مولا اب مجھے ہوش آیا ہے، پر وقت بہت پیچھے چھوٹ گیا۔ اگر اب تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے تیرے سوا کون ہے بھلا جو مجھے معاف کرے گا؟ پروردگار، تیرے موسیٰ نبی لوگوں کو لے کر بیٹھتے، تیری باتیں کرتے۔ کبھی کچھ باتیں میں نے سنی ہے، ان میں سے 2 بات یاد ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے موسیٰ نبی ہماری قوم کو، ہم ان کی امت ہیں، ان کو لے کر بیٹھتی، کبھی کبھی وہ ایک سونے پیارے نبی کی بات کرتے اور خوش ہوتے، مچل جاتے، جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، جن کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تو مولا اس نبی کا صدقہ دے دے اور مجھے معاف کر دے۔ میں تجھ کو تجھ ہی سے گواہ بنا کر تیرے محبوب کا صدقہ مانگتا ہوں۔ تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ سے یہ عاجزی کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے، اور یا اللہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہتا ہے، اے موسیٰ اٹھو اور جاؤ شہر کے باہر، میرا ایک محبوب بندہ ہے جو آخری سانس میں ہے، اب وہ مجھ تک پہنچنے والا ہے، جاؤ اور لوگوں کو لے کر جاؤ اور اس کی دفن کی، کفن کی، غسل کی تیاری کرو، تم خود نماز پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اعلان کر کے جمع کیے، کچھ لوگوں کو لے کر شہر کے باہر جب گئے تو کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا، عمر ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکا تھا، آخری وقت تھا، آخری وقت، اور روح جیسے نکلتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا کلیم اللہ، یہ تو وہی بندہ ہے جوان جو تھا، کئی سال پہلے ہم نے اس کو اپنے شہر سے نکالا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جو بھی ہے اب خاموش رہیں۔ ابھی سب لوگوں کو دیکھا، اپنے نبی کی زیارت کی، آنکھیں بند کی، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ساتھیوں نے نماز پڑھی، کفن دفن کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ کا جو پیغام وہی تھی وہ سنائی، اور کہا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ کو ہی اس نے اپنا وسیلہ بنایا۔ اور میرے بھائی نبیوں کے جو امام ہے، جن کی اکثر موسیٰ خواہش کرتے ہیں کہ میں کاش ان کا امتی ہوتا، مجھے نبوت نہ ملتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ اس شخص نے اس سرکار کا، جسے ہم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کا بھی وسیلہ مانگا، تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس کے صدقے میں اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی تیرے جتنے بھی امتی ہیں وہ اس کی مغفرت کے صدقے میں اگر وہ مغفرت مانگے تو میں سارے لوگوں کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، اچھے خیال لوگوں کے لیے پیدا کرو، اچھی اگر کوئی ہے تو اچھی گواہی دو۔ اچھی گواہی دینے سے، تمہاری زبان سے اچھی گواہی نکلنے سے، 2 بات اچھی نکلنے سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
ایسے ہی موقع مجھے یاد آ گیا، ایک حدیث پاک، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور اللہ۔ صحیح حدیث مجھے ایک یاد آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر ایک جنازہ نکلا، تو اس جنازے میں ہم لوگ شریک تھے اور خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو ہم ایک دوسرے جنازہ لے کر جا رہے تھے، تو کچھ ایک دوسرے اس جنازے کی میت کی، یعنی اس جنازہ جس کا تھا اس کی لوگ یعنی ہم تعریف کر رہے تھے، اچھا تھا، نمازی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو حضور سن گئے تو حضور نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کہا وجبت وجبت وجبت، یعنی واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا۔ خیر ہم اس بات کو بھول گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد واپس ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ہم پھر جو ہے نماز میں کسی کی جنازے میں جا رہے تھے، حضور بھی خود تشریف فرما تھے، اور کوئی ایسی بات چلی تو وہاں پر ہم نے ایک دوسرے نے کچھ ایسا کہا کہ یہ تو ایسا تھا، پتہ نہیں بغض رکھتا تھا یا سست تھا، ارکان میں ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت بھی حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر ہمیں یاد آ گیا، ہاں یار پہلے بھی تو سرکار نے کہا تھا، آج بھی بولا۔ پھر مسجد نبوی میں جب ہمارا بیٹھنا ہوا تو ہم نے یاد کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کیا کہ حضور اس وقت یہ تھا، اب اس وقت یہ تھا۔ تو پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اچھائی ہو وہ اچھائی اگر تم بیان کرو تو اللہ اس کو تمہاری اچھائیوں کے صدقے جنت واجب کر دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے۔ اگر اچھائی ہے تو اس کی اچھائی بن کرو۔ بیچارہ اچھا تھا، سب کے حقوق دیکھتا تھا، صبر والا تھا، اپنے کام میں رہتا تھا، اپنے بال بچوں میں رہتا تھا، کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، ناحق نہیں مارا۔ یہ سب تعریف کرو گے نا جو حقیقت ہے، خالی نہیں، تو اللہ اس کی اچھائیوں کے صدقے وجبت واجب کر دیتا ہے، جنت میں مقام، جنت میں محل۔ اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ برا تھا یا اس میں ایسی کچھ کہانیاں تھی، لوفر تھا، جھگڑالو تھا، شرابی تھا، ہمیشہ گنڈاگری کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، پڑوس بھی لوگ بھی اس سے تنگ آ گئے تھے، مگر آپ نے فرمایا اس کی حقیقت بیان نہ کرو۔ اگر اس کی حقیقت جیسی تھی ایسی بیان کرو گے وجبت، تو اس پر بھی واجب جہنم ہو جائے گی۔ پر تم یہ دعا کرو گے اللہ اس کو معاف کرے، اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ اس پر رحم کرے، تو اللہ غفور الرحیم، کریم، ستار، رحمان، رحیم یہ کہے گا کہ تو جانتے ہے، تم سب جانتے ہیں، پھر بھی اس کے لیے تم دعا مانگتے ہو، میری غفوری مانگتے ہو، میرا پیار، مجھ سے رحم مانگتے ہو، تو لاؤ۔ پھر وہ اس کی بات ہے، اس کے بندے کی بات ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا بارگاہ خدا سے، بارگاہ مصطفیٰ سے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایسے گناہگار کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہم تو امتی ہیں آقا کے، کیا امتی۔ اللہ نے 100 قاتلوں کی معافی کر دی ہے، 100 قاتلوں کی، انشاءاللہ کل دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو 100 قاتلوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم تو امتی ہیں، اور ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ آپ لوگ بہت قدر والے، بہت نصیب والے ہیں، اور ساتھ میں بھی
بہت نصیب والا ہوں. اس بات کو ہم ڈنکی کے چوک ایک دم غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ اور ساتھ سر جھکا کے کہہ سکتے ہیں ہم امتی، ہم امتی، ہم امتی، ہم سرکار کے امتی یار، وہ سرکار کے امتی یار. 12 نبیوں نے دعا مانگی، 12 اللہ نے اسے نبوت سے سرفراز کیا، اور ہم بغیر مانگے مصطفیٰ کریم کی امتی ہو گئے، امتی ہو گئے. اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام سنتا ہے تو رحمت اچھال دیتا ہے، اور اچھالتا تھا، اچھالتا ہے، اچھالتا رہے گا. کیوں؟ اللہ نے سب کچھ تو اپنے حبیب کے لیے بنایا. پہلے کے نبیوں کی کہانی سنو، امتوں پر رحم، امتوں پر کرم، امتوں پر فضل، صرف اپنے حبیب کی تعریف، اپنے حبیب کا پیار. ایک بار سونے نبی کا خواب میں چوم کیا لیا، 200 سال کے گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف کر دیے. بنی اسرائیل کے زمانے کی بات کرتے ہوئے آخری میں ختم کروں آج میں. بنی اسرائیل کے زمانے میں کیا